تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بہن نے انگلینڈ سے سوال کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی عورت کی موت واقع ہو جائے اور اس کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو غسل سے پہلے اس پالش کو صاف کرنا شرعاً ضروری ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن، آپ نے بہت اچھا سوال اور بہترین سوال کیا ہے۔ دیکھیے، وضو ہو یا ہو، غسل سے پہلے، وضو سے اور غسل سے پہلے نیل پالش اگر لگی ہوئی ہو تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیل پالش ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ کسی بدن پر ہو یا کسی بھی اگر اوپر لگا دے تو اس کے نیچے کیا جم جاتی؟ اس پر تہ جم جاتی ہے۔ اگر آپ پانی ڈالیں گے تو پھر وہ نیچے گر جائے گی، تو جس کی وجہ سے وہ لگانے کی وجہ سے وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ غسل جنابت ہے تو اس سے نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہاں ایک اصول یہ بھی ذہن میں رکھے، وضو کے اندر اور غسل جنابت کے اندر، وضو میں اور غسل جنابت میں اگر کوئی نیل پالش لگائی ہو، کوئی بھی چیز لگائی ہو، تو وضو کا پانی ہر نس نس میں پہنچنا، ہر جگہ پہنچنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر وضو کر رہے ہیں تو پھر یہاں آپ کو نیل پالش لگی ہوئی ہے یا کوئی پینٹ وغیرہ کچھ بھی لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس پر پانی ڈالا، وہ نیچے نہیں گیا، تو پھر آپ کو وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل جنابت وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ وضو کے اندر سوئی کا جو اوپر کا ناکھا ہوتا ہے نا، جہاں سے دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس کا جو سر ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر وضو کے اندر یا غسل جنابت جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اس میں اگر جسم کے کسی بھی حصے پر اتنی جگہ بھی اگر خالی ہو جائے جہاں پانی نہ پہنچے، اس جگہ پانی نہ پہنچے، تو اس سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، تو پھر اس کی نمازیں بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز کو پہلے ہٹانا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ایسی نیل پالش ہے جہاں آپ نے لگایا، جہاں ایسی اپنی نیل پالش لگائی جس میں صرف کلر چڑھتا ہے، جیسا مہندی لگائی کلر چڑھتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس میں جو تہ نہیں جمتی، چمڑا نہیں جمتا اس میں، اگر ایسی نیل پالش اگر کسی نے لگا رکھی ہے تو اس سے کوئی بات نہیں، اس پر وضو اور غسل بھی ہو جائے گا۔ تو ایک اصولی بات آپ سمجھ لیں۔ اب یہاں مسئلے پر آپ آئے تو جب مسئلہ آپ کو اصولی بات سمجھ میں آ گئی تو کسی کے انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ اس کے ناخنوں پر یا اس کے پاؤں کے جو بھی ہاتھ اور پیر کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہو، تو اس نیل پالش کو نکالا جائے گا پہلے، پھر اس کے بعد اسے میت کو غسل دیں گے۔ اگر کسی نے اسی طریقے پر اسی حالت میں اس کو غسل دے دیا کہ نیل پالش لگی ہوئی تھی، اسی حالت پر جہاں اس پر تہ جمتا ہے، جس میں پانی نہیں پہنچتا نیچے، اسی پر اس نے میت کو غسل دے دیے ہیں، تو وہ غسل تو نہیں ہوگا، اور پھر اس سے جتنے بھی لوگ غسل دیں گے تو ان پر ذمہ داری رہے گی اور باقی رہے گی کہ بھئی غسل تو نہیں ہوا، تو پھر استرن اس کو پاک کرنے کے بعد غسل دیں گے۔ اگر کسی نے اس طرح کر لیا ہے تو ذمے پر ابھی غسل باقی رہے گا، اس میت پر غسل دینا ان لوگوں پر ذمہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر کہیں ایسے ہو جائے بہن تو پہلے ان کو مسئلہ سمجھائیں کہ پھر وہ پہلے نکالا جائے تو پھر اس کے بعد غسل کیا جائے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات میں بہت اہم بات میں آپ کو آخری میں کہہ رہا ہوں، ہمارے مستورات کے اندر ایک چیز یہ زیادہ ہو رہا ہے، نیل پالش لگانا، اس طرح کی چیزیں لگا لینا، یہ سب چیزیں ختم کریں۔ عورت کو بننے سنورنے کا شریعت نے حکم تو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، جس عورت کے ہاتھ میں مہندی نہیں ہوتی، تو علماء نے مسئلہ، اللہ کے رسول نے ناپسند کیا، عورت کے ہاتھ میں مہندی ہو، بننے سنورنے کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، تو علماء نے مسئلہ یہیں لکھا ہے، یہاں نقطہ نکالا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں مہندی ہونا چاہیے، کہ جس عورت کے ہاتھ میں مہندی نہ ہو تو وہ اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مشکات شریف کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے بننے سنورنے کا تو حکم تو دیا گیا ہے، لیکن اس کی حدود دیکھیں آپ، کس میں عمل کرنا چاہیے، کہاں عمل کرنا چاہیے، کون سی چیز ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ لپسٹک استعمال کر رہے ہیں جس سے پانی نہیں پہنچتا، بننے سنورنے کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایرے گیرے کی چیز ہم استعمال کرنا شروع کر دیں، جس میں حرام چیز استعمال ملی ہوئی ہو وہ بھی لگا رہے ہیں۔ تو بننے کا جو اللہ نے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وہ چیز ہمیں استعمال کر لے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہو۔
تو کوئی بھی میک اپ کی چیز ہو، کوئی بھی استعمال کرنا چاہیں تو پہلے ہم پوچھ لیں، مسئلہ پوچھ کر استعمال کریں. منع نہیں ہے، آپ لگائیں، بننے سوریں، کوئی منع نہیں. عورت کو بننے سورنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی عورت کو بننے سورنے کا، وہاں بھی عورت بھی جنت کی ہونے بھی بننے سورنے کی، اپنے شوہروں کو اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے جنت کی عورتیں بھی بننا سورنے کی، اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی. تو عورت اللہ نے بننے سورنے کا حکم تو دیا ہے، اللہ کے رسول نے بننے سورنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن شریعت کی حدود تو ہم دیکھیں، پار کر کے نہ جائیں. تو رہی بات یہ اس طرح کی نیل پالش لگانا، لپسٹک اس طرح کے ایسے لگانا جس سے شریعت نے منع کی، ایسی چیزیں نہ کریں. لیکن آخری میں ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں، بننے سورے اپنے گھر کی حدود کے اندر رکھیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس طرح کی بننے سورنا شرعاً ناجائز حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حدیث یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بنتی سورتی ہے، خوشبو لگا کر جاتی ہے، وہ ایسی ہے کہ زانی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ایک زنا کرنے کی دعوت دے رہی ہے لوگوں کو. میری طرف دیکھو، بعض اوروں کو دیکھا جاتا ہے اپنے شوہروں کے سامنے وہی اتری ہوئی صورت صبح سے لے کر شام تک رہتی، لیکن شام کو جب مرد آئے وہی صورتیں ایسی رکھی ہوتی. اگر وہی شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو بننے سورنے کا شوق زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، مردوں کو دکھانے کا شوق زیادہ رہتا ہے. تو اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بننے سورنے کا تو حکم تو دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی غیر مردوں کو دکھا جائے. بھئی آپ خوش اپنے شوہر کو کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے آپ خوش کریں. اگر جو شادی شدہ نہیں ہے عورتیں، لڑکیاں نہیں ہیں، وہ گھر میں بننے سوریں، اپنے گھر کے اندر بن سور کر رہے، کوئی منع نہیں ہے اس میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس سے حد سے زیادہ ابھر جانا یہ شریعت میں گناہ ہے. اور شادی بیاہ میں ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، ایسی سب چیزیں نہ کرے. اپنے شوہروں کے لیے بننے سورے، اس میں شوہر بھی خوش ہوں گے اور طلاق کے فیصلے بھی اس میں نہیں آئیں گے. اکثر ہمارے پاس ایسے ہی باتیں آتے ہیں، کیسز آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت میری عورت تو میرے سامنے وہی سڑی صورت رکھے رہتی ہے، شام کو میں جب گھر آتا ہوں تو وہی سڑی صورتیں رہتی ہیں، اب میں کیا کروں، دوسرے لڑکیوں کو دیکھوں گا بھی میں. تو عورت کے اندر ایک چیز یہ ہو کہ بھئی اپنے شوہر کے لیے جتنا ہو سکے بنے سورے، بنا نہیں ہے. اور مجھے ایک بات یہ بھی آ گئی، بہت سارے باتیں مجھے زیادہ تر یاد آ رہے ہیں. عورتوں کو یہ بھی چیز میں دیکھتا ہوں کہ کھا کر پینے کا، کھائے پیے منع نہیں ہے، لیکن اپنی جسم کو مینٹیننس رکھے. بعض عورتوں کو دیکھا ہے حد سے زیادہ پھک گئی، عورت آتے ہیں ہمارے پاس، مرد آ کر کہتے ہیں حضرت میری بیوی اتنی زیادہ پھک گئی ہے، مجھے شرم آتی ہے دیکھ کر کے، دوسرے لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. تو میں عورتوں کو یہ بھی کہتا ہوں، بننے سورنے کے اندر یہ چیز بھی شریعت نے اجازت دے، آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنی جسم کی بھی حفاظت کریں. جس طرح آپ اپنے شوہر کو حد سے زیادہ موٹا دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس طرح آپ بھی اپنی جسم کو سنواریں. اس لیے کہتے ہیں بھئی عورت اگر ورزش کرنا چاہیے تو کرے، کوئی منع نہیں ہے اس کو. اپنے عورت اگر چہل قدمی کرنا چاہیے تو منع نہیں، کرے، اپنی جسم کو گلائے. اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان تک ہو سکے عورت تو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کھا لیے پی لیے. آج کل تو عورتوں کا مزاج تو یہ بن گیا ہے کہ گھروں کے اندر کام کاج تو کچھ نہیں رہتا، کھا لیے وہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، شام کو آئے تو وہی کھا رہے ہیں، بے دھڑک سو گئے. وہی میں اپنے شوہر کس چیز سے خوش ہوتا ہم اس چیز کو دیکھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے جسم کو مینٹیننس رکھے، اپنے جسم کو بنے سوارے. اور سوارنے کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ اپنے جسم کے اندر اس چیز کو ہم خوشنما بنائیں جس سے ہمارے شوہر خوش ہوتے ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کو گلانا. یہ نہیں کہ کھا کر پھک گئی ہیں پھر اپنے شوہر آ کر شکایت کر رہا کہ حضرت میری جو ہمارے ایک دوست ہے کر کہنے لگے کہ حضرت میری بیوی حد سے زیادہ موٹی ہو گئی، میں اسے ہر جگہ لے جا کر پھرنے میں شرم محسوس کرتا ہوں. ابھی وہ بوڑھے نہیں، جوانی ہے. وہ لگا کہ حضرت میری بیوی بہت موٹی ہے، میں کبھی شادی بیاہ میں لے جانا ہو، کبھی سواری میں لے جانا تو مجھے شرم آتی ہے. تو میں ان عورتوں سے، ان لڑکیوں سے ہی کہتا ہوں کہ بھائی حد سے زیادہ اس طرح نہ کریں، اپنے جسم کو مینٹیننس رکھے. کھائے پیے منع نہیں، لیکن اپنے جسم کی مینٹیننس کو رکھے. بننے سورنے کے اندر اپنے جسم کی حفاظت. اور حد سے زیادہ پھول جانا یہ بھی آدمی کو بیماری کے اندر ابھار دیتا ہے. اور اس لیے مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر بیماریاں زیادہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر بیماریاں کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. جب اس کا جسم پھک جاتا تو بیماریاں نہیں پیدا ہوتی، شوگر آ گئی، یہ گئی، وہ گئی. تو اس لیے آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں. تو بننے سورنے کے اندر اپنے جسم کو مینٹیننس رکھنا، اپنے جسم کی سنوارنا، ابھارنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو بہرحال باتیں کہیں سے کہیں چلی گئی. تو بہرحال یہی ہے کہ بھئی غسل سے پہلے
آپ کو چاہے وہ میت کا غسل ہو یا غسل جنابت ہو یا نماز کا غسل ہو، کوئی بھی غسل کیوں نہ ہو، تو اگر نیل پالش اس طرح لگائی ہے تو پہلے اس کو نکالنا ضروری ہے. اس کو نکالے بغیر آپ کا نہ غسل صحیح ہوگا نہ آپ کا وضو صحیح ہوگا. جب آپ کا غسل نہیں ہوا، وضو بھی نہیں ہوگا، پھر آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے. کسی ایک بہن نے بنگلور سے سوال کی ہے. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، سمدین سے نکاح کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیسے نکاح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی ایک آدمی نے اپنی ہی سمدین سے نکاح کر لیا ہے، تو اس کی وجہ سے خاندان میں بڑی جھگڑے ہو رہے ہیں اور آپس میں اختلافات بھی چل رہے ہیں. تو شریعت میں کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نکاح نہیں ہوتا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نکاح ہو جاتا ہے. برائے مہربانی آپ تھوڑا تفصیل سے جواب دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی. جی بہن، یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. میں تو ایک بات یہاں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر دینی علم کا رجحان بہت کم پایا جا رہا ہے. دنیاوی علم کا دورہ اچھی طریقے سے پڑھنا لکھنا وہ جانتے ہیں، دینی علم کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، بعد میں ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں تو میں تھوڑا اس پر بھی تھوڑا مختصر بتا دیتا ہوں. دیکھیے، سمدین کس کو کہتے ہیں؟ سمدین کس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک لڑکا لڑکی نے آپس میں نکاح کیا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں نکاح کیے ہیں، لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین، ان دونوں کے والدین کا آپس میں ایک دوسرے کو سمدین کا رشتہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو سمدین کہتے ہیں. اور اپنی سمدین سے نکاح کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. میں 2-3 مثالوں سے آپ کے سامنے بات سمجھاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے نکاح کیا، لڑکے نے ایک لڑکی سے نکاح کیا. اب جو لڑکے کا باپ ہے، یہ اس کی لڑکے کا جو باپ ہے یہ لڑکی کی ماں کے لیے سمدین ہوگا. تو یہ آدمی اپنی بہو کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی تو اسی طرح لڑکی کا باپ اپنے داماد کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ آپس میں سمدین ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے. اور تیسری مثال میں اسے سمجھاتا ہوں. سامنے ایک لڑکی ایک عورت ہے، یہ دونوں آپس میں ماں بیٹی کا رشتہ ہے. اب یہاں دونوں سامنے ایک باپ ایک بیٹا ہے. باپ نے کہا کہ چلو میں اس کی ماں سے نکاح کر لیتا ہوں، اور بیٹے نے کہا کہ میں اس کی بیٹی سے نکاح کر لیتا ہوں. تو اس طرح آپس میں نکاح ہو جاتا ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. یہاں تک ہو گیا بہن مسئلہ. اب ایک بات میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کم علمی کا رجحان زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی علوم ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، اور یہ دنیاوی علوم ہی کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے اندر دین کا علم بہت کم پیش ہو رہا ہے ان کے سامنے. سیکھنے کا مزاج نہیں، کیونکہ آدمی جس ماحول کے اندر زیادہ ہوتا ہے وہ آدمی اسی ماحول سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. ابھی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جانے کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں فرقہ بستی، یہ اس طرح کی باتیں چیمی گویا اور ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کا مزاج ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے بہن بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے مسئلہ پوچھ لیا، اور اس سے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. جو لوگ اس طرح کبھی لا علمی میں ایسے مسائل لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیے اور علماء سے رجوع کرنے کی ان کو آپ ترغیب دیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. ہماری ایک بہن دلی سے سوال کی ہے. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، طویل عرصہ علیحدہ رہنے کے بعد طلاق کی صورت میں عدت کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا اس وقت بھی عدت گزارنا ضروری ہے؟ دیکھیں بہن، ایک بہت اہم مسئلہ آپ نے مجھے پوچھا ہے. یہ آج عمومی طور پر یہ مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر علیحدہ طور پر میاں بیوی طویل عرصہ علیحدہ رہتے ہو، بات سمجھ میں آ رہی، 3 سال یا 4 سال یا 10 سال بھی اگر ہو جائے تو جب تک طلاق نہیں ہو جاتی یا خلا نہیں ہو جاتا، بات سمجھ میں آ رہی، یا شوہر کا انتقال نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ عورت اس مرد کی نکاح میں رہے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر ایک مرتبہ سمجھ لیں، طویل عرصے چاہے میاں بیوی دونوں علیحدہ رہتے ہوں، 10 سال، آج کل ایسے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، 10 سال 20 سال تک ایسے ہمارے پاس کیس ہیں. تو کتنے بھی سال اگر میاں بیوی علیحدہ رہتے ہوں، جب تک میاں بیوی کے درمیان طلاق نہیں ہو جاتی،
یعنی تو خلا نہیں ہو جاتا، یعنی تو میاں شوہر کا انتقال نہیں ہو جاتا، اس وقت تک عورت کی جو ہے عدت بھی شروع نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ طلاق ہو گئی یعنی تو خلا ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد عدت گزارنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یا علیحدہ رہنے سے کوئی عدت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، عورت کتنے بھی سال ہو وہ شوہر ہی کے نکاح میں رہے گی۔ اور جو ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی باتیں چل پڑی ہیں کہ عورت اگر کئی سال اگر شوہر سے الگ ہے تو پھر اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو غلط بات ہے یہ، اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ اور جب طلاق ہوگی یا خلا ہوگا یا شوہر کا انتقال ہوگا تو عدت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب تک اس کی طلاق یا خلا یا شوہر کا انتقال نہ ہو اس وقت تک وہ عورت شوہر ہی کے نکاح میں رہے گی۔ امید ہے کہ بہن آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ کسی بہن نے کینیڈا سے سوال کی ہے، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب منگنی کے بعد منگیتر سے گپ شپ لگانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ میری شادی ابھی قریب ہونے والی ہے تو میری منگنی ہو گئی ہے، تو کیا میں اپنے منگیتر سے فون وغیرہ سے بات کر سکتی ہوں؟ برائے مہربانی جواب دیں، این نوازش ہوگی۔ ماشاءاللہ بہن آپ نے بہت اچھا اہم سوال پوچھا ہے اور یہ عمومی طور پر پایا جا رہا ہے، تو میں اس سوال کو تھوڑا میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں تاکہ اس جو عمومی طور پر آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ختم ہوں۔ دیکھیں پہلی بات مسئلہ ذہن میں رکھیے، منگنی جو ہے یہ نکاح کے حکم میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ منگنی جو عورت میاں لڑکی اور لڑکی کے درمیان جو آپس میں جو معاہدہ ہوتا ہے یہ نکاح نہیں ہے بلکہ ایک معاہدہ ہے کہ بھی ہم اپنی لڑکی کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور لڑکی والے لڑکے کو قبول کرتے ہوئے ہم اس لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آپس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، اگر چاہے تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں، اس میں آپس میں توڑ بھی سکتے ہیں، یہ ضرور نہیں کہ بھئی اسی کے ساتھ نکاح کی جائے۔ نکاح جب تک نہیں ہوتا لڑکا اور لڑکی اجنبی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا لڑکا اور لڑکی اجنبی ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ جس طرح اجنبی مرد کا کسی لڑکی کے ساتھ بات کرنا حرام ہے اور اجنبی عورت کا اسی طرح لڑکا اور لڑکی اجنبی ہوتے ہیں تو اجنبی مرد اور لڑکی کا آپس میں بات چیت کرنا گپ شپ کرنا حرام ہے، تو اسی طرح اپنے منگیتر کے ساتھ منگنی کے بات کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بہن؟ اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھے، چاہے اپنے منگیتر کے ساتھ فون کے ذریعے سے ہو بات کرنا حرام ہے، چاہے خط ہو یا میسیج کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو گپ شپ لگانا حرام ہے، کیونکہ یہ اجنبی کی حکم میں ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا یہ اجنبی ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے غلط نتائج بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لڑکا اور لڑکی بات کی، اب لڑکے نے کوئی دل پر بات لگ گئی، پھر اس نے بے دھڑک اس کو کچھ بول دیا تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، پھر یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یا لڑکی نے کوئی اپنی دلی خواہش کے سامنے ظاہر کر دی، کوئی دوسری بات انسان ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں ان والدین سے اور لڑکا لڑکی جو کچھ بھی خاندان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں میں ان سے ایک بات یہ کہتا ہوں، دیکھیے جب شادی کرنا ہی جب آپ قبول کر لیے لڑکی کو یا اپنے لڑکے کو قبول کر لیا ہے تو میں آپ سے ایک بات یہی کہتا ہوں کہ آپ ڈیلے نہ کریں، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اس طرح نہ کریں، کیونکہ نکاح بہت شریعت میں آسان ہے، ہم نے آج مشکل بنا رکھا ہے۔ دیکھیں منگنی کر لیے تو 2 سال 3 سال، یعنی تو پھر 2 مہینے 3 مہینے آپ نے ڈیلے کر دیا۔ اب لڑکا لڑکی کے اندر اسی طرح کی باتیں شروع ہوتے کہیں چلے گئی، اب پھر لڑکا لڑکی کے اندر باتیں جب ہو رہی پھر غلط اثرات ہو گئے، پھر آپس میں باتیں ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے جب اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، میں والدین سے ہی کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ جب آپ کو لڑکی پسند آئی لڑکا پسند آئے گا فوراً چھٹاچھٹ نکاح ختم کر دیں۔ آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر آپس میں غلط نتائج تو ہوں گے ہی۔ اب وہ بہت سارے میرے پاس ایک ایسا بھی معاملہ آیا، لڑکا اور لڑکی کا اس طرح منگنی ہو گئی، پھر لڑکے نے کہا کہ بھی آپ کہیں ملنے کے لیے آ جائے، پھر ہو گئی، وہ آپس میں غلط نتائج ہو گئے، پھر دونوں نے آپس میں اپنی جسمانی تعلقات پورے کیے، پھر لڑکے نے اس لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح کے بہت سارے باتیں ہوتے ہیں. بعض بے وقوف والدین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. میرے پاس ایک بات ایسی بھی آ گئی. بعض بے وقوف والدین منگنی کے بعد اپنے بیٹے سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی اپنی بیوی سے بات کر، حالانکہ یہ چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں. یہ انگریزوں کا طریقہ ہے جو آج ہمارے مسلمانوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ شریعت میں اللہ نے نکاح کو بہت آسان کر رکھا ہے. آج ہمارے مسلمانوں نے نکاح کو غیر ضروری چیزیں اور رسمیات ہمارے مسلمانوں نے داخل کر لی، جس کی وجہ سے نکاح جو ہے شادی بہت مشکل ہو گئی ہے. اور ماں نے کہا کہ ابھی اپنی بیوی سے بات کر کوئی بات نہیں. وہ لڑکا بات کرتا نہ کرتا، آپس میں دونوں کے اندر غلط مت ہو گئے، پھر ٹوٹ گیا نکاح دونوں کا، جو آپس میں منگنی ٹوٹ گئی ان دونوں کی. تو اس طرح غلط نتائج بہت زیادہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اور والدین سے بھی درخواست یہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. بس یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بھی نکاح کے بعد آپ کی وہ لڑکی جو ہے بہو صحیح بن گئی، ایسے نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ بھی وہ لڑکا آپ کا داماد بن گیا، ایسا نہیں ہے. جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ آپ کا داماد نہیں، آپ کی بہو نہیں بنتی. اور نکاح نہیں ہو، خالی منگنی ہوئی ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو بھی ترغیب، بعض ایسے مسلمان ہیں ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی اپنی بات کرو، کوئی بات نہیں اس میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اجنبی کی طرح ہوں گے، اس طرح کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی اس طرح کرتے ہیں تو اللہ سے توبہ استغفار کریں. ہمارے مسلمان معاشرے کو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کریں ضرور، اور نکاح کو آسان بنائیں. اور نکاح کے اندر جو غلط رسومات ہیں، اس طرح ڈیلے کر دینا، بعد میں کریں گے دیکھیں گے، ان سب چیزوں سے بہت غلط نتائج پیدا ہوں گے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اسی طرح کسی ایک بھائی نے دلی سے سوال کیے. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، جانور یا راشن دینے کی نظر مان کر اس کی قیمت دینے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے محمد اکرم دلی سے. جی بھائی دیکھیے، مثال سے بات میں سمجھاتا ہوں. بھائی میں نے نظر مانا، میرا کام ہو گیا، تو میں 10 کلو یا 20 کلو یا جتنے بھی کلو ہو میں کسی غریب کو دے دوں گا، راشن دے دوں گا. اسی طرح میں نے نظر مانی کہ بھی اگر میرا کام ہو گیا تو میں ایک بکرا دلا دوں گا. تو ایک بات ذہن میں رکھیں، دیکھیں اگر کام ہو جانے کے بعد میرا کام ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، میرا کام ہو گیا تو میں راشن بھی دے سکتا ہوں، جانور بھی دے سکتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یعنی تو راشن یا جانور کے بغیر میں قیمت بھی دے سکتا ہوں. تو اس سے میری نظر پوری مکمل ہو جائے گی، اور اسی طرح کرنا بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ راشن مثال کے طور پر بھائی ایک غریب ہے، دیکھیں آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک عمومی مزاج یہی پڑا ہے کہ غریب کو اگر کوئی صدقہ کرنا چاہ رہا ہے تو اپنی منشا کے مطابق اسے صدقہ دیتا ہے. نظر میں ایک چیز مان لیا تو وہی چیز دینا ضروری سمجھ کر دیتے، حالانکہ وہ چیز کی غریب کو ضرورت نہیں رہتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ گھر کے اندر کبھی غریب کو راشن دلانے کی اپنے نظر مانی، جبکہ گھر کے اندر آلریڈی اسٹاک جو ہے راشن پڑا ہوا ہے، اب پھر اسے راشن یہ بھیج رہے ہیں. اب کہ اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر پیسے ہوں گے، گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کا علاج ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اس کو جانور لا کر دے دیے، اب وہ گھر کے اندر جانور کیا کرے گا؟ آپ کی تو نظر مکمل ہو جائے گی، لیکن ضرورت غریب کی پوری کرنا ضروری ہے. تو اس لیے صدقے کے اندر ہو یا نظر کے اندر بھی کسی بھی چیز میں ہو، اگر آپ غریب کی ضرورت کو پوری کرنا چاہ رہے ہیں تو بجائے کوئی چیز یا کوئی اشیاء کوئی بھی چیز خرید کر دینے سے بہتر ہے غریب کی ضرورت کو دیکھیں، بھی اس کو کیا ضرورت پیش آ رہی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ چیز لے جا کر اس کو دے دیں. یعنی تو اگر اس کی ضرورت پوری گھر میں ہے، آپ اپنی منشا کے مطابق اس کو صدقہ دے رہے ہیں، تو حالانکہ صدقہ تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن غریب کی ضرورت پوری کہاں ہوگی؟ تو اس لیے غریب کے لیے آپ اگر کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہے، افضل طریقہ اولا یہی ہے کہ آپ غریب کو بجائے اشیاء خرید کر، کوئی چیز خرید کر دینے کے، اس کو اتنی قیمت اس کو دے دیں. 500 روپیہ مل گئے، آپ مثال کے طور پر آپ نے راشن لیا، 500 روپیہ خرچہ ہوگا، وہی 500 روپیہ اس غریب کو دے دیا تو اس کے اندر گھر کے اندر کوئی بیمار ہو یا کوئی بھی ہو، ضرورت پوری ہو جائے گی اس کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس طرح نہ کریں، اور یہ چیز جو ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے وہی چیز دینا ضروری ہے. یہ چیزیں اغلاط العوام یعنی لوگوں کے بنی بنائی باتوں کے اندر شمار ہوگی. تو اس لیے آپ صدقے کے اندر یا نثر کے اندر اگر اس کی قیمت دینا چاہیں تو یہی افضل طریقہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. کسی بہن نے
امریکہ سے سوال کی ہے. سوال یہ کہ مفتی صاحب عورت کے لیے نقاب میں نماز ادا کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں اب سفر میں جا رہی ہوں، برائے مہربانی مجھے تفصیل سے جواب دے. دیکھیے بہن، ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم سوال آپ نے مجھے پوچھا. اکثر و بیشتر عورتیں ان سوالات میں بڑی الجھی ہوئی ہوتی ہیں. دیکھیے، عام حالت میں عورت کو نقاب پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. عام حالت کا مطلب آپ گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ چہرے پر نقاب نہیں ڈال سکتی، آپ کو کھول کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یا گھر کے اندر کوئی بیٹے ہیں، آپ کے شوہر ہیں، کوئی بھی ہو، اجنبی نہیں ہے اور وہ آپ کے غیر محرم ہیں، یعنی جن سے نکاح کرنا آپ کے لیے حرام ہے، اب ان کے سامنے آپ نقاب ڈال کر نماز نہیں پڑھ سکتے. عام حالت میں بھی گھر کے اندر بھی نماز پڑھ رہی ہے، کمرہ وغیرہ ہے وہاں جا کر نماز پڑھیں، لیکن وہاں بھی آپ کو نقاب نہیں پہن سکتی. تو یہی ہے کہ عام حالت میں نقاب پہن کر نماز پڑھنا عورت کو مکروہ تحریمی ہے. اگر آپ کوئی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں مردوں کی چلت و پھرت ہو، اجنبی مرد چلتے پھرتے ہوں، جیسا کہ آپ مجھے سوال کر رہی ہیں، ٹرین ہے یا فلیٹ ہے یا اس طرح ایئرپورٹ ہے یا اس طرح کہیں آپ جا رہی ہیں، وہاں آپ جب نماز پڑھ رہی ہیں تو مردوں کی چلت پھرت ہو رہی ہے، اگر آپ نقاب اٹھائیں گی تو غیر مرد آپ کو دیکھیں گے، کریں گے. کوئی پردے وغیرہ کا کوئی نظام نہیں ہے، مجبوری میں ہے تو آپ نقاب پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جذبے کو قبول فرمائے، اور اللہ جو ہے اسی طرح ہمارے مسلمان عورتوں کو صوم و صلات کی پابندی کی توفیق دے. گجرات سے سوال کی ہے. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، نکاح نامے میں اصل طے شدہ مہر سے زیادہ لکھوانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمارے اس علاقے میں یہ رواج بہت زیادہ پکڑ چکا ہے. برائے مہربانی جواب دے. سوال کرنے والے محمد نذیر صاحب. دیکھیں بھائی، یہ آج کل بہت عمومی طور پر یہ رواج بن چکا ہے. بات کچھ اور ہوتی ہے، لکھوانا کچھ اور چاہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر لڑکا اور لڑکی والوں نے بیٹھ کر یہ بات طے کی کہ بھائی ہم مہر مثال کے طور پر 2,000-3,000 روپے باندھیں گے. لڑکے والوں نے کہا. اب جب نکاح کا موقع آتا ہے، نکاح نامہ لکھوانا آتا ہے، تو پھر لڑکی والے یا لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے زیادہ باندھی جائے. اب لڑکے والوں کی شرارت یہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر ہم کم مہر باندھیں گے تو پھر ہماری عزت کا مسئلہ آئے گا. تو پھر وہاں اپنے تفاخر اور اپنی شہرت کو بتانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، جو 3,000 روپے 4,000 روپے جو نکاح کی مہر باندھی گئی تھی، اب وہ 5 لاکھ 10 لاکھ سنتا ہوں میں، بس تو اس طرح کی باندھ دیتے ہیں. اب حالانکہ دینا ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو اس طرح کی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی خرابی اور قبیح رسم پائی جا رہی ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب رہی بات اس کے اندر جو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس سے کچھ قباحتیں بھی آپ ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اصل رقم سے زیادہ، مثال کے طور پر لڑکا اور لڑکی والوں نے بیٹھ کر طے کیا کہ ہم 5,000 روپے مہر باندھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لڑکے والوں نے کہا کہ ہم 5,000 روپے مہر باندھیں گے، لیکن جب وہاں نکاح نامے جب لکھنا شروع کیا، لڑکا والوں نے سوچا کہ بھی 5,000 میں ہماری عزت چلی جائے گی. تو ان لوگوں نے اس لیے سوچا کہ بھی یہ کام یہ کریں گے، 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے نکاح مہر باندھ دو. اب دینا ہمارا مقصد نہیں ہے، فخر بتانے کے لیے، تفخر اپنا یہ شان و شوکت بتانے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس طرح کرنا گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اصل مہر سے زیادہ، بات جو ہوئی ہے آپس میں درمیان میں جو بات ہوئی ہے، اس سے زیادہ مہر باندھ رہا ہے، نکاح نامے میں لکھ رہا ہے، تو اگر وہ دینا نہیں چاہ رہا ہے تو پھر لکھا رہا ہے تو جھوٹ ہے. تو جھوٹ کا گناہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ انسان کو سچائی نجات دیتے، جھوٹ ہلاک کرتے. تو آپ آئندہ بڑے خطرات بھی ہوں گے، میں آپ بتاؤں گا آپ کو. 2 باتیں ہو گئی. اب دوسری مرتبہ اگر تیسری بات، کچھ قباحتیں ہیں میں جو بتا رہا ہوں آپ کو. میں اگر لڑکا لڑکی والوں نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں، ہمیں زیادہ مہر چاہیے، طے تو کچھ اور ہوا تھا، پھر زیادہ مہر چاہ رہے ہیں، لڑکی والوں نے زیادہ مہر منگوایا، تو پھر اس طرح لکھوائیں گے تو پھر ایک طریقے سے وعدہ مخالفت، دھوکہ دینا بھی ہوگا، مخالفت بھی ہو گئی. تو 1 2 3 چیزیں میرے ذہن میں آ گئی. اور چوتھی میری آخری بات میرے ذہن میں ایک آ رہی ہے. اب لڑکی والوں نے بات چیت میں کچھ اور مہر باندھی، اور پھر جب
لکھنے کا موقع ہے تو زیادہ باندھ دیا. خدا نہ خاصا اگر لڑکا لڑکی کے اندر درمیان میں طلاق کا مسئلہ آ گیا, میں کہا بھائی چلو اب ان دونوں کے اندر نبھاؤ نہیں ہو رہا, طلاق کا مسئلہ کر لے. جب طلاق کا مسئلہ آ گیا تو پھر وہاں مسئلہ کھڑا ہوگا مہر کا. اب لڑکی والے یہ کہیں گے جتنا مہر آپ نے لکھوایا اتنا دو, لڑکے والے کہیں گے جتنا ہم نے بات کی اتنا دیں گے, اور آپس میں اسی طرح چیم گویاں ہوتی رہیں گی. اب کون سا مہر دینا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ سب سے بڑی اہم بات ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس طرح کی چیزیں نہ کریں. اب بعد میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, خاندان میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. یہ لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ نکاح میں جتنا باندھا 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہمیں اتنا مہر دینا ضروری ہے, اب لڑکے والے کہتے ہیں ہم جتنا معاہدہ کیے اتنا کریں گے. آپس میں اسی لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے. اس طرح جو ہے بہت زیادہ ایسی قباحتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. جتنا آپ کو مہر دینا ہے آپ اتنا ہی آپ لکھوائیں, اور حد سے زیادہ تفاخر بتانے کے لیے, اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنا گناہ ہے. تو اس لیے اس طرح کی رسموں کو ختم کریں. جتنی طاقت ہے اتنا مہر آپ دیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. ہمارے مجلس کا یہ آخری سوال ہے. کسی بھائی نے انگلینڈ سے سوال کیا ہے. سوال یہ کہ مفتی صاحب, اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہو اور وہ پہلے رکعت کے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے قیام میں ہاتھ باندھنے کے بجائے بھول کر رانوں پر رکھ دیں, تو یہ قیدے کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ اور ایسی صورت میں کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ برائے مہربانی جواب دیں. سوال کرنے والے مفتی فاروق احمد صاحب انگلینڈ سے. دیکھیں مفتی فاروق احمد صاحب, اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہو اور وہ پہلی رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد وہ جب بیٹھے گا تو گیا کہ وہ قیام کے حکم میں ہوگا. اب قیام کے حکم میں تو پھر اس کو دونوں ہاتھ اس کو باندھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں, اب میں پہلی رکعت کا سجدہ جب دونوں ختم ہو گئے مجھے, تو پھر مجھے اٹھ کر جو ہے جب میں بیٹھا تو گیا کہ میں قیام کے حکم میں آ گیا. اب قیام کے حکم میں جب میں آ گیا تو مجھے دونوں ہاتھ اس طرح باندھنا چاہیے. اب میں بجائے باندھنے کے بھول کر میں نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھ لیا, تو گیا کہ یہ قیدے کے حکم میں ہو گیا ہے. جب قیدے کے حکم میں ہو گیا تو اگر میں یہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ, جتنی مقدار میں 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں, اتنی مقدار اگر میں اپنے ہاتھوں کو رانوں پر ہی رکھا بجائے میں باندھنے کے اسے رکھا ہوں تو مجھ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اگر میں اس سے پہلے اٹھا لیا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فوراً باندھ لیا تو گیا کہ میں سجدہ سہو مجھ پر واجب نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز میں بھی تیسری رکعت میں بجائے وہ ہاتھ باندھنے کے وہ اگر اسی طرح رانوں پر ہاتھ رکھا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے وقت رکھا تو اس پر سجدہ سہو بھی واجب ہوگا. تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اس کے دلائل چاہیے, جو کچھ بھی چاہیے, میں ڈسکرپشن کے اندر نیچے لکھ دیتا ہوں, آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.